وسلم نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، آپ نے فرمایا بے شک وہ اعمال اور وہ نیکیاں جو مومن کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتی ہیں، ان کا اجر بند نہیں ہوتا، ثواب کم نہیں ہوتا، وہ کون کون سے ہیں؟ علماً، جب دیکھیں کتنی غور کریں اس حدیث پر کہ کتنی پیاری یہ حدیث پاک ہے۔ اس اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صدقہ جا آپ نے فرمایا علماً علمہ ونشرہ، ایک تو وہ علم جو بندے نے حاصل کیا اور پھر اس علم کو سکھایا اور اس کو پھیلایا۔ یہ بندہ فوت ہو جائے گا لیکن جتنے لوگ آگے اس کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے، اس کی دینی خدمات آگے پہنچتی رہیں گی، قیامت تک اس بندے کو اللہ ثواب قبر میں عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طرح وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نمبر 2، اور بندے نے جو نیک صالح اولاد چھوڑی ہے اپنے بعد، اولاد کی تربیت کر کے جائے گا نا، اچھی تربیت کر کے جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد بھی نماز پڑھتی رہے گی، اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، نیک عمل کرتے رہیں گے، غریبوں کی مدد کی تلقین کر گیا تھا، صدقہ خیرات کی ترغیب دے گیا تھا، اس کے مرنے کے بعد اولاد یہ کام کرتی رہے گی اس کی تربیت کی بنا پر، تو اب اللہ پاک اس کی اولاد کو بھی ثواب دے رہا ہے، اس کی قبر میں بھی اس کو ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ اس کی اولاد کی اولاد، ظاہر ہے جب تربیت اچھی ہوگی وہ بھی تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں گے، اس کے پوتے ہوں گے، اس کے پوتوں کی تربیت اچھی ہوگی اور وہ صدقہ اور وہ تربیت پہلی وہ باپ کی تھی، دادے کی تھی، پھر پڑپوتے، جتنی بھی نسل آگے اس کی نیک بنتی جائے گی اس کی تربیت کی وجہ سے، تو اللہ قبر میں اس کو وہ ثواب دے گا۔ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اور کوئی ایسا مصحف، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا علمی ذخیرہ جس کا وہ بعد میں وارث بنا کر گیا، مثلا کوئی کتاب تھی یا اس کے پاس کوئی علمی چیز تھی، اگر اس کی فرض کرے اولاد اس قابل نہیں ہے کہ اس علم کو آگے پڑھ سکے یا پڑھا سکے، وہ اس لائن میں نہیں آئے، اس فیلڈ میں نہیں آئے، تو اب جو علمی ذخیرہ پڑھا اس کے مرنے کے بعد تو اولاد بیچ دے گی، تو اس کو چاہیے یا تو وہ طالب علموں کو یا پھر کسی مدرسے کی لائبریری میں وہ دے دے تاکہ اس کے بعد وہ لوگ پڑھتے رہیں اس کی کتابوں کو اور اس کو ثواب اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ او مسجدن بناہ او بیتا لابن السبیل بناہ، یا پھر کوئی ایسی مسجد بنا کر گیا اللہ کی رضا کے لیے، تو قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، یا مدرسہ وہ بھی اسی کے اندر، وہاں بھی تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دین پڑھا جا رہا ہے، قیامت تک لوگ دین پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، مسجد میں لوگ نماز پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، اللہ پاک اس کو قبر میں اجر عطا فرماتا رہے گا۔ کتنی بڑی نیکی ہے، اے اللہ اکبر۔ یا پھر کوئی ایسا گھر مسافروں کے لیے بنا کر گیا، مسافر خانہ بنا کر گیا، یا کوئی چھپر بنا کے گیا ہے۔ بعض کل اس طرح کا عام سڑکوں پہ رواج نہیں ہے، کسی سڑک پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھپر نما بنا ہوتا ہے، کرسیاں لگی ہوتی ہیں، وہاں بس سٹینڈ جو ہوتا ہے، کچھ لوگ خود بھی بنوا دیتے ہیں، بعض سرکاری خرچے سے بنائے جاتے ہیں، لیکن کچھ خود بھی اگر بنا دیں صاحب استطاعت لوگ، کہ یہاں پر لوگ دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، وہاں پر وہ چھپر بنا دیں، بیٹھنے کی کوئی جگہ بنا دیں تاکہ بس کے انتظار میں لوگ زیادہ دیر نہ لگائیں، تو اس پر بھی اللہ پاک اس بندے، یہ بھی صدقہ جاری ہے، اس پر بھی اللہ پاک اس کو ثواب قبر میں عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طرح او نہرن اجراہ، یا کوئی نہر جاری کر کے گیا، نہر بنا کر گیا جس سے پانی پہنچ رہا ہے، لوگوں کی فصلیں کھیت سیراب ہو رہے ہیں، تو یہ بھی صدقہ جاری، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ او صدقۃ اخرجها من مالہ فی صحتہ او حیاتہ، یا پھر کوئی صدقہ جو اپنی صحت کی زندگی تھی، صحت والی، اس کے اندر اپنے مال سے صدقہ نکالتا تھا، یا اپنی زندگی میں صدقہ نکالتا رہتا تھا، مثلا کسی بیوہ کے گھر راشن پہنچا دیا کرتا تھا، کسی یتیم کی سرپرستی کیا کرتا تھا، اس کو خرچہ دے دیا کرتا تھا، اب یہ بیچارہ غریب ہو گیا ہے،
مال نہیں رہا، یا اب یہ بیمار ہو گیا ہے، اب وہ صدقہ نہیں دے سکتا، نہیں خرچہ کر سکتا، تو اللہ پاک پھر بھی اجر عطا فرما رہا ہے۔ زندگی میں اس کی عادت تھی نیکی کی، اب یہ فوت ہو گیا تو اللہ پاک قبر میں اس صدقے کا ثواب بھی اس کو عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔